کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب 13ویں آیت سے 35ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب 13ویں آیت سے 35ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ اور دیکھو، اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس ہے۔ وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے، جس کا نام کلیپاس تھا، جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3 دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے، جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا وہ زندہ ہے۔ اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے، اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمع ان کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا بشپ صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو گزشتہ دنوں کی ساری مدد، حفاظت اور رہنمائی کے لیے جو خداوند خدا نے ہمیں بخشی، اور خاص طور پر ایسٹر کے لیے اس کی ساری برکتوں کے لیے جو ہم نے گزشتہ پورے مہینے میں، اور خاص طور پر پام سنڈے سے لے کر ایسٹر کے تہوار تک، ان ساری عبادات میں اور ان سارے کاموں میں جو ہم خداوند کے حضور میں کر سکے، خداوند سے پائیں۔ آپ تمام آنے والے عزیزوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے وہ عزیز جو آج پہلی دفعہ یا پھر کافی عرصہ کے بعد ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خداوند جب بھی آپ کو موقع دے، آپ ضرور ہمارے ساتھ مل کر خود اپنے خاندان کے ہمراہ عبادت اور پرستش کریں۔ یقیناً خوبصورت اور
ایمان افروز پرستش کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے، اور کلام کی زندگی بخش باتوں سے آپ ہمیشہ کی زندگی کو پائیں گے، جانیں گے اور پہچانیں گے۔ میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ کلام مقدس کا وہ حصہ ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جب وہ اپنا آپ اپنے ایماندار لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں، اس کا ذکر ہمیں اس حصہ میں ملتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں جب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد واقعات پر غور کر رہا تھا، ان کو پڑھ رہا تھا، تو خداوند کے کلام میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کن لوگوں پر ظاہر ہوئے؟ کن لوگوں پر؟ کیا سردار کاہن پر ظاہر ہوئے؟ فقیوں اور فریسیوں پر ظاہر ہوئے جی اٹھنے کے بعد؟ خداوند یسوع مسیح کن پر ظاہر ہوئے؟ وہی جو اس کے لوگ تھے، جو اسے پیار کرتے تھے۔ بہت دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہماری یہ جبلت ہے یا ہماری یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ جو مخالف ہیں، جو نہیں مانتے، جو تسلیم نہیں کرتے، خداوند خدا اپنا آپ ان پر ظاہر کرے، خداوند خدا ہمیں ان پر حاوی کرے، خداوند خدا ہمیں ان پر غلبہ بخشے اور وہ ہمیں مانے۔ یہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر خداوند یسوع مسیح شاید انسانی سوچ کے ساتھ یا میری خواہش کے ساتھ چلتے، میری سے مراد عام انسان کی جو خواہش ہے، تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کس پر ظاہر ہوتے؟ جا کے سردار کاہن حنا اور قیافہ پر ظاہر ہوتے، آلو دے لو مینوں سلیب، میں زندہ ہو گیا جی۔ ایسا ہی نہیں، انسانی اعتبار سے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو مخالف ہے، جو کہنا جائے لو سلیب دے لو مجھے، میں پھر زندہ ہو گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنا آپ کس پر ظاہر کیا؟ شاگردوں پر۔ وہ عورتیں جب سب ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت سب سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، سبت ختم ہو چکا ہے، ہفتہ کا پہلا دن ہے، اور یہ کون سا دن تھا؟ سنڈے کا دن، یہ اتوار کا دن تھا، جو سبت کے بعد، کیونکہ یہودی کیلنڈر کے مطابق جو ہفتہ ہے وہ سبت کے ساتھ ختم ہوتا تھا، اور سبت کب ختم ہوتا تھا؟ جب سنیچر یعنی سیٹرڈے کی شام غروب آفتاب ہوتا تھا۔ یہودی کیلنڈر میں، ہمارا جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ طلوع آفتاب کے ساتھ دن شروع ہوتا ہے، کہ جب سورج چڑھتا ہے تو دن شروع ہو گیا ہے، لیکن جو جوئش کیلنڈر ہے، یہودی کیلنڈر ہے، اس میں جب کسی دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلا دن شروع ہو گیا ہے۔ یہ فرق ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو شخص ہیں جو اماوس کی راہ پر جا رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنا آپ ان پر ظاہر کرتا ہے۔ مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہم سب کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اور زیادہ جانیں، وہ ہم سے ملے، ہم اس کے متعلق جانیں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، ہم اس کے متعلق سیکھیں، تاکہ جہاں کہیں ہمیں مسیح یسوع کے متعلق بات چیت کرنی پڑے ہم اس کی باتیں کر سکیں۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آج کل تو اتنا سب کچھ نیٹ پہ آ گیا، ہر چیز اویلیبل ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت اسکریپ بک تیار کی جاتی تھی، اس سے کچھ اور بھی کہتے تھے، پتہ نہیں، شاید مجھے یاد نہیں، اسکریپ بک کا مجھے پتہ ہے۔ ایک ڈائری یا ایک بڑی ساری کاپی، ڈرائنگ کی کاپی لی جاتی تھی، اور اس میں اخباروں میں سے خبریں اور تصویریں کاٹ کاٹ کے نوجوان یا لوگ اپنے من پسند جو سیاسی رہنما ہیں، جو فلمی ایکٹر ہیں، جو کرکٹر ہیں یا سپورٹس مین ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں، وہ ان کے تراشے، ان کی خبریں، ان کی تصویریں کاٹ کاٹ کے
ایک کتاب تیار کرتے تھے اور پھر فارغ وقت میں بیٹھ کے اس کو پڑھتے تھے، ان کی تصویریں دیکھتے تھے، ان کے متعلق معلومات جو ہی جہاں کہیں سے بھی ملتی وہ اس میں درج ہوتی، اس میں لکھی ہوتی۔ یہ ایک محبت دکھانے کا، عقیدت دکھانے کا ایک اظہار ہوتا تھا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کو آنر کرتے ہیں، کسی کو پیار کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا ناپسند کرتا ہے، اس کی باتیں کیسی ہیں، اس کے خیالات کیسے ہیں، وہ چیزوں کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی میرے عزیزوں، جو لوگ خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بات کے متعلق یسوع کی کیا مرضی ہے۔ میں نے آج سے چند دن پہلے، 2 ہفتے پہلے، یہ بات مبارک جمعرات کی شام آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ ایک چیز جو میں اوور دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کر رہا ہوں، انسان طبعی محبت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اخیر زمانہ کے لوگ جو ہیں یہ طبعی محبت سے خالی ہوں گے۔ گزرتے ہوئے آج سے 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ جو بڑے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے، بازار میں جاتے ہیں، اگر کوئی گزرتا تھا تو آپ اس کو جانتے ہیں نہیں، سلام جی، اس کو سلام کر کے گزرنا یہ ایک بنیادی اخلاقی تقاضا تھا۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تھا تو جانے والا مڑ کے دیکھتا تھا کہ یہ تو بڑا کوئی بد دماغ آدمی ہے، یہ بڑا مغرور آدمی ہے، یہ بہت برا آدمی ہے، یہ بہت غلط آدمی ہے، اس کو تو اخلاقیات کا ہی نہیں پتہ۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں کیوں سلام کروں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے یہ مجھے سلام کرے پھر میں اسے سلام کہوں گا یا اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اخیر زمانہ کے لوگ طبعی محبت سے خالی ہوں گے، وہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، شیخی باز ہوں گے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اماوس کی راہ پر جا رہے ہیں، اور یہ باتیں کس کی کر رہے ہیں؟ یسوع کی۔ 2 بندے ہیں، وہ کسی چرچ میں نہیں بیٹھے ہوئے، دونوں پادری نہیں ہیں، دونوں ایلڈر نہیں ہیں، دونوں سنڈے اسکول ٹیچر نہیں ہیں، بلکہ عام انسان ہیں، اور وہ اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پہلے پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے گا یا انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا، مہنگائی بہت ہوگی یا بجٹ آنے والا ہے، دیکھیں فلاں بشپ یہ کر گیا ہے، فلاں پاسٹر یہ کر گیا، وہ اس کے پیسے کھا گیا ہے، اس نے زمین بیچ دی ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے وہ کر دیا ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے نہیں جا رہے، بلکہ کس کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ یسوع کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہی پیچھے کون آ رہا ہے۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے، ترے ترے جاندیاں گلاں کرتے جا رہے سن۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ آپ نزدیک آ کر کیا مطلب ہے؟ کہ جب یسوع نے یہ سنا ہوگا کہ یہ تو میری ہی باتیں کر رہے ہیں، پھر یسوع نے ان کا انتظار نہیں کیا کہ وہ آ جائیں، بلکہ یسوع آپ سے مراد کیا ہے کہ پھر اس نے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اسے اچھا لگا ہوگا، اس نے اسے اچھا سمجھا ہوگا، اور وہ
ان کے ساتھ ہو لیا، اور لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، گلا کردے کردے رک گئے وہیں پر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو لگتا ہے اکیلا یہ آدمی ہے یہاں پر جو نہیں جانتا کہ آج سے چند دن پہلے یہاں پر کیا ہوا ہے؟ کہتا کیا ہوا ہے؟ اس کو سارا واقعہ بتاتے، وہ سارا واقعہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، کام میں بھی اور کلام میں بھی۔ نہ صرف وہ قدرت والی باتیں کرتا تھا بلکہ اس کے کام بھی قدرت والے تھے، زور والے، قدرت والے، ایسے کام جو عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ یسوع کے متعلق بہت اچھی طرح جانتے تھے، جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوایا تاکہ اس پر قتل کا حکم دے اور اسے مصلوب کیا۔ وہ ساری باتیں بتاتے۔ آج میرے عزیزوں، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم یسوع کی باتیں کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاندان میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم یسوع کی باتیں کرتے ہیں؟ ابھی بات کر رہا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ اخیر زمانہ کے لوگ طبعی محبت سے خالی ہوں گے، بنیادی اخلاقیات بھی ختم ہو جائیں گی۔ میں اس مبارک جمعرات کی شام یہ بات کہہ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت مسیحی ایمانداروں میں کم بلکہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ سوال کیا تھا کہ ہم میں سے کتنے آخری ٹائم ہمیں یاد ہے کہ ہم نے مسیح کی محبت میں کچھ کیا ہو؟ ہم نے مسیح کی محبت میں وہ کون سا کام ہے جو آخری دفعہ کیا تھا؟ اپنی اپنی زندگی میں یاد کریں۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پچھلے مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں بھی شاید کوئی بات یاد نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کو یہ بات یاد نہیں آتی اور آپ اس کے لیے اپنے دل میں افسوس محسوس کرتے ہیں تو یقین جانے کہ پاک روح بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، ورنہ جو شخص ایسی بات محسوس نہیں کرتا اس کے ضمیر کا چراغ بجھا دیا گیا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، وہ سنتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کا دل ان کو ملامت نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے کہ تو نے تو بہت دیر ہو گئی ہے، اپنے مسیح سے محبت دکھائی نہیں ہے، اپنے مسیح سے محبت کا اظہار نہیں کیا، تو یقین رکھیں کہ ابھی ایمان اور ضمیر کا چراغ آپ کے اندر جل رہا ہے۔ مسیح کے ساتھ ہم محبت کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم اماوس کی راہ پر ان 2 لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ لفظ یہاں پر لکھا نا کہ جب یسوع نے پوچھا، وہ غمگین سے ہو کر کھڑے ہو گئے، غمگین ہو کر۔ 3 دن گزر گئے تھے، وہ ابھی تک اس غم میں مبتلا تھے۔ کتنی دفعہ ہم مسیح کے متعلق غمگین ہوتے ہیں، ہم اس غم کو محسوس کرتے ہیں۔ دکھوں کا ہفتہ گزرا ابھی، جو پام سنڈے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جو رات باغ گتسمنی میں گزاری، اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے بہت سالوں تک
جمعرات کی شام کو بتا سکتا ہے چرچ میں کیا ہوتا تھا؟ مبارک جمعے کی عبادت اگلے دن ہوتی تھی، پاک شاہ کی عبادت کے بعد رات 9 بجے سے 10-11 بجے تک کیا ہوتا تھا؟ ہاں جی، جیزس فلم دکھائی جاتی تھی، چرچ بھرا ہوتا تھا، عورتیں، بچے، بڑے، بزرگ، نوجوان سب آتے تھے۔ ہم تصویری طور پر باغ گتسمنی کے واقعہ کو دیکھتے، آخری فسح کو دیکھتے۔ آخری دفعہ کب ہم نے وقت نکال کر سارا دن ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں، ہم فیس بک دیکھتے ہیں، کتنی دفعہ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو ایسٹر گزرا ہے، مبارک جمعہ یا جمعرات کی شام، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا واقعہ اس گزشتہ ہفتے میں کتنوں نے کبھی دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے، اپنے موبائل پہ لگا کے کوئی چیز، ہم کسی سے پیار کرتے بار بار اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، اس نے کیا لگایا ہے، دیکھتے ہیں نا؟ کتنے اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں کہ میں نے اس ہفتہ میں یہ لگا کہ میں مسیح کے دکھوں کو میں دیکھنے کی کوشش کروں گا، جاننے کی کوشش کروں گا، کیسے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے جو وہ باغ گتسمنی میں دعا کر رہا ہے، اس کا پسینہ خون کی بوندیں بند، میڈیکلی اس کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں۔ میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی ہے، لیکن وہ لفظ، وہ جو میڈیکل ٹرمز ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو پاتی، بعد میں کہتے ہیں ایسے نہیں جی، ایسے ہوتا ہے ایسے، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جان کنی کی بدترین حالت ہوتی ہے جب انسان کا خون پسینے کی بوندیں بن بن کر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں کہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ رگیں پھٹ جاتی ہیں، جواب دے جاتی ہیں، اس قدر دکھ میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے۔ یہ مسیح کی محبت میرے لیے اور آپ کے لیے تھی، اور ہماری محبت کیا ہے کہ ہم نے شاید اس پورے ہفتہ میں 10 منٹ بھی بیٹھ کے اپنے موبائل پہ، جس سے ہم سارا سارا دن نہیں نکلتے، ہم اس پر ایک چیز نہیں دیکھ سکے۔ کتنوں نے کوئی ایسی چیز شیئر کی ایک دوسرے کے ساتھ کہ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کی خاطر دکھ اٹھایا، اس نے ظلم برداشت کیا، اس نے درد اور تکلیف برداشت کی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم مسیح کے لیے غمگین ہی نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ماتم کرتے پھرے، لیکن اگر ہم مسیح کے لیے غمگین ہی نہیں تو ہم اس کے لیے پرجوش بھی نہیں ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، کیا لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح یسوع نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے، تو وہ غمگین سے ہو کر کھڑے ہو گئے، اور پھر آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اس نے نوشتوں کی ساری باتیں ہمیں بتائیں تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ اور کیسے لوگ ہیں ہم، کیسے مسیحی ہیں ہم، نہ ہم مسیح کی خاطر غمگین ہوتے ہیں، نہ ہی ہم مسیح کی خاطر جوش سے بھرتے ہیں۔ ہم نہ گرم ہیں نہ سرد ہیں، بلکہ نیم گرم ہو چکے ہیں، اور نیم گرم کے لیے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے، بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ خدا سے ڈرے، اس وقت سے بچیں جب آپ منہ سے نکال کر پھینک دیے جائیں۔ جو مسیح سے محبت رکھتے ہیں وہ مسیح کی خاطر غمگین بھی ہوتے ہیں، اور جو مسیح سے محبت رکھتے ہیں وہ اس کی باتیں سن کر جوش سے بھی بھر جاتے ہیں۔ اگر نہ ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیں، کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، انہوں تو میں کدی دعا سے اکھا بند کر دیا نہیں ویکھیا، ان تو میں کدی آج نہیں، کسی دوسرے کی طرف نہ غور کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کتنی دفعہ مسیح کی خاطر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے،
کتنی دفعہ آپ اس کی محبت میں جوش سے بھر گئے؟ چاہے دکھ کا وقت ہے، چاہے مبارک جمعہ ہے، چاہے پاک عشاء کی عبادت ہے، چاہے ایسٹر کا تہوار ہے، چاہے کھجوری اتوار ہے، ساڈا منہ نہیں کھلنا، نہ ہمارے منہ سے کوئی گیت نکلنا ہے، نہ ہی وہ پادری صاحب کا گلا بیٹھ جاتا ہے نعرے لگا لگا کے۔ میں پادری اعظم صاحب کو دیکھ رہا تھا، بولو خداوند یسوع مسیح کے، ہمارے منہ سے جے بھی نہیں نکلتا۔ کیسی محبت ہے، کیسی عقیدت ہے؟ مسیح یسوع کا کیا جائے گا؟ کیا اس کی شان میں فرق پڑے گا؟ کیا اس کی الوہیت میں فرق پڑے گا؟ میرے جے کہنے یا نہ کہنے سے یسوع مسیح کی شان کو کیا فرق پڑے گا؟ آفتاب صداقت، سچ اور حق کا سورج جب نکل پڑتا ہے تو اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ میں جتنی مرضی کالی عین کے لگا لوں، کیا سورج کی روشنی کو فرق پڑے گا؟ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ ہم جے کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بہت سے عزیز ہیں جو خوش ہو کے بھی آتے ہیں، جو گھروں سے ڈالیاں لے کے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب ٹھنڈے ہو چکے ہیں، سب کے سب نیند گرم ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو مسیح سے اور زیادہ محبت رکھیں، اس کے دکھوں کو محسوس کریں، اس کے غم میں غمگین ہوں، اس کے لیے پرجوش ہوں۔ میرے عزیزوں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، سب کچھ بہت جلدی بدلنے کو ہے۔ جو کچھ ہمارے ملک میں اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں، ہم پورے طور پر پاکستان کے مسیحی، ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیں شکایتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں گلے شکوے ہو سکتے ہیں اپنے سسٹم سے، اپنے حکمرانوں سے، بالکل ویسے ہی جیسے گھر میں بھائی بہنوں کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر داد رسی نہیں ہوتی، بہت سی جگہوں پر حق نہیں ملتا، بہت سی جگہوں پر ناانصافی ہوتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں اپنے وطن کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس وقت بہت سے عزیز مجھے کل سے فون کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جنگ کا کیا ہوگا۔ پہلی بات تو ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند خدا ہمیں جنگ سے محفوظ رکھے، لیکن اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک کو، اپنی فوج کو جانتے ہیں، ہمارے دشمن کو، ہمارے مخالف کو، بھارت کو اس کا بہت بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان کا ایک ایک شہری، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسیحی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے ملک کے لیے، اس کی عزت اور آبرو کے لیے، اس کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ کل بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی انڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ہاری ہوئی جنگ ہے۔ ہمیں اپنی فوج پر، اپنی ایئر فورس پر، اپنے محافظوں پر یقین ہے کہ وہ ان سرحدوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہماری دعائیں اپنی فوج، اپنے ملک کے ساتھ ہیں۔ تو بھی ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند خدا خطے میں امن قائم رکھے، کیونکہ جنگ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، آج کے دن میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند اس واقعہ کی طرح جو اماوس کی راہ پر ہوا، ہمیں اس آنے والے سال میں، اب کرسمس تک، ہمارے پاس ایک لمبا عرصہ ہوگا، مختلف موضوعات پر ہم کلام مقدس کو سیکھیں گے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، ہمیں اس بات کو جاننا ہے، سیکھنا ہے کہ مسیح کے ساتھ محبت رکھیں۔ کلیسیا میں، سنڈے اسکول میں، یوتھ میں اس بات کو سکھائیں، اور جہاں پر ہمیں خود ضرورت ہے، ہم
اس بات کو جانیں کہ کیسے ہم مسیح کے ساتھ محبت رکھ سکتے ہیں۔ آئیے سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ میں درخواست کروں گا کہ آج کے پیغام کے لیے، آج کے کلام کے لیے